رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 27 اگست 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 109 منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے سوالات ریئل ٹائم یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہیں میں بعد میں ڈسکس کروں گا۔ پہلے ایک کرنٹ ایشو جو آج کل پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کی بھی زینت بنا ہوا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر تو کافی دل دہلا دینے والی انفارمیشن سامنے آ رہی ہیں، اور وہ ہمارے صوبہ سندھ کے اندر رانی پور ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک پیر صاحب ہیں اسد شاہ کے نام سے، ان کے گھر میں جو ظالمانہ قتل ہوا ایک کام کرنے والی بچی کا، فاطمہ جس کا نام تھا، بمشکل اس کی 10 سال عمر تھی۔ گھر والوں نے پیر صاحب کی خدمت کے لیے چھوڑا ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ جہالت عام ہے، اس طرح بچیاں لوگوں کے گھروں میں چھوڑنا خدمت کرنے کے لیے نہ تو یہ شرعی اعتبار سے حلال ہے اور نہ پاکستان کے قانون کے مطابق یہ حلال ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ نہ دنیا کے ساتھ مخلص ہیں، نہ دین کے ساتھ، نہ اپنی آخرت کے ساتھ۔ صدیوں سے استحصال ہو رہا ہے غریب عوام کا، ان کی غربت اور جہالت دونوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور یہ جو پیر طبقہ ہے بالخصوص، ان کے علاوہ بھی وڈیرے، بڑے بڑے جاگیردار، پیسے والے لوگ صدیوں سے غریب لوگوں کا استحصال کرتے آئے ہیں۔ اسی کی ایک نمائندہ مثال یہ رانی پور والا واقعہ ہے۔ میڈیا کے ذریعے آپ کو کافی زیادہ تفصیلات اس کی معلوم چل گئی ہوں گی، میں ظاہر ہے کہ اس لیول پہ اتر کے تو وہ ساری گفتگو نہیں کر سکتا، وہ آپ کو آلریڈی معلوم ہے۔ میں تو اس کے ان پہلوؤں کے اوپر گفتگو کروں گا جو ہمارے اس پلیٹ فارم کا تقاضا ہے کہ ہم حق کے لیے آواز بلند کریں۔ افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ سندھ میں پچھلی 3-4 دہائیوں سے اس سیاسی جماعت کی حکومت ہے کہ جو اپنے آپ کو ڈیموکریسی کا چیمپئن کہتی ہے، اور اپنے زوم میں وہ کارل مارکس کے نظریات کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی وہاں پر اسی طریقے سے فیوڈلزم جاری ہے، پیر فقیری کی فارم کے اندر، اور یہ سارے پیر فقیر تمام جماعتوں کے اندر اعلیٰ پوسٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حکومتیں جب بنتی ہیں، خواہ وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، مسلم لیگ کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو، آپ کو وہی چہرے نظر آئیں گے، ان کے اپنے معاملات اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ ہاں، صرف ٹی وی میں تقریر کرنے کے لیے، جلسوں میں بنیادی انسانی حقوق کی آواز اٹھانے کے لیے آپ کو یہ سرگرم نظر آئیں گے، لیکن پریکٹیکلی ان کی اپنی زندگیاں ان تمام چیزوں سے آ رہی ہیں، بلکہ یہ اس پورے سسٹم کے بینیفیشری ہیں کہ یہ غریب لوگوں کا اور جاہل لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں۔ خود دیکھیں کہ ان کی اولادیں کتنی پڑھ لکھ گئی ہیں، دوسرے ملکوں سے پڑھ کے آئی ہوئی ہیں، لیکن اپنے علاقوں میں، نہ بلوچستان کے اندر اور نہ سندھ کے اندر، یہ لوگ سکولز اور کالجز یا یونیورسٹیز کو پروموٹ کرتے ہوں، بالکل آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا۔ یہ چاہتے ہیں کہ عوام جاہل رہے اور اس طریقے سے ہم انہیں اپنا غلام بنا کر رکھیں، کیونکہ جب جہالت دور ہوتی ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں کی جو چودراہٹ ہے وہ سٹیک پہ لگ جاتی ہے، جن لوگوں نے لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھایا ہوتا ہے۔ یہ اتنے بڑے 2 ہتھیار ہیں ان کے پاس، ایک جہالت اور دوسرا غربت، کہ جس کے ذریعے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ورنہ کس کا دل کرتا ہے کہ چھوٹے سے بچے، ہم خود بچوں والے ہیں، دوسروں کے گھروں میں خدمت کے لیے چھوڑ دیں، اور اس کے بعد
کہ جب اس طرح کی چیزیں بھی باہر نکلتی ہیں، لوگ کہتے ہیں آج کل کے پیر فقیر جو ہیں وہ راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، اس لیے واقعات آ رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی جتنے لوگ ہیں وہ اسی قسم کے تھے۔ پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا، ویڈیوز نہیں بنتی تھیں، خبریں باہر نہیں نکلتی تھیں، لوگ ڈرتے تھے بات کرتے ہوئے، کیونکہ پورے پورے خاندان غائب کروا دیے جاتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ اگر کوئی حق کے لیے آواز بلند کرے، حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ انہی پیروں فقیروں کے جاگیرداروں کے بینیفیشری ہوتے تھے اور یہ ان کے بینیفیشری ہوتے تھے، اس وجہ سے کوئی آواز بلند نہیں کرتا تھا، پورا پورا خاندان قتل ہو جاتا تھا۔ یہ آج بھی یہ جدید جو اس دور کے اندر آپ کو سچائی کے لیے آواز اٹھانا آسان ہو گیا میڈیا کی برکت سے، تو یہ بھی آپ گوروں کو دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ یہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کر دیا، ادروائز ہمارے بڑوں نے تو ہمیں جاہل ہی رکھا۔ اب اس طرح کی صورتحال کے اندر سب سے پہلے تو میں ایجوکیٹ کروں گا مسلم عوام کو کہ آپ کب تک اپنے مذہبی پیشواؤں کے ہاتھوں، جاگیرداروں کے ہاتھوں، پولیٹیشنز کے ہاتھوں اس طرح یرغمال بن کے رہیں گے؟ یہ کون سا اسلام ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ان سو کالڈ پیروں کے اور بزرگوں کے حوالے کرتے ہیں؟ اور اس حمام کے اندر سارے ہی ننگے ہیں۔ 2 ہفتے پہلے ہم ایک جج کو ڈسکس کر رہے تھے، اس کے گھر میں ایک ملازمہ تھی، اس کی کتنی پٹائی کی جاتی تھی، جس طرح یہ اسد شاہ جو پیر ہے اس کے گھر میں بھی اس کی بیوی اس کی پٹائی بھی کرتی تھی، وہی سیم صورتحال، اس کے جسم میں بھی کیڑے پڑ گئے، ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی جب اس کی لاش کو غسل دے رہے تھے، لیکن وہ غریب طبقہ تھا، خاموش ہو گیا اور انہیں دبا کر ان لوگوں نے یہ بیان دینے پر مجبور کیا کہ یہ بیماری کی وجہ سے مری ہے، اور وہاں کے ڈاکٹرز بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں، پولیس بھی ساتھ ملی ہوئی تھی۔ یہ تو جب سوشل میڈیا کے اوپر اس طریقے سے آواز بلند کی گئی لوگوں نے، تو پھر جو سینئر پولیس کے آفیسرز ہیں وہ میدان عمل میں اترے ہیں، انہوں نے ایک دلیری دکھائی ہے اور اس پورے معاملے کو لیا ہے۔ اب تو آپ کو پتہ ہے کہ پوسٹ مارٹم بھی ہو چکا ہوا ہے اس بچی کا، اور وہ سب کچھ ثابت ہو گیا ہے، اس کا جسمانی استحصال بھی ہوا ہے اور جنسی استحصال بھی ہوا ہے، ایک ایک چیز میڈیکل رپورٹ کے اندر آ چکی ہے۔ 10 سال کی بچی، اور دیکھیں اس کی زندگی کے آخری لمحات کیمرے میں بھی کیپچر ہیں، جس میں وہ تڑپتے ہوئے جان دے رہی ہے۔ پہلے اس کی ورڈک آئی تھی کہ ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں، ہم تو اپنے ملازمین کو بھی اپنے ساتھ اپنے کمرے میں سلاتے ہیں کیونکہ گرمی ہوتی ہے، اور کیمرے ہم نے اسی لیے لگائے ہوئے ہیں کہ تاکہ یہ ملازمین چوری نہ کریں، اور بقول پیر کے کہ وہ ویڈیو ہم نے خود عام کی تھی یہ بتانے کے لیے کہ یہ اپنی نیچرل ڈیتھ مری ہے، یہ بیمار تھی، اور میڈیکل رپورٹ بھی جعلی بنوا لی انہوں نے۔ وہ تو جب اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے تو سارے معاملات کھل گئے ہیں کہ سب کے سب لوگ ملے ہوئے تھے، چاہے پولیس ہو، خواہ ڈاکٹرز ہوں، اور خواہ ان کے اپنے مریدین ہوں، حتیٰ کہ وہ جو کچے کے علاقے کے ڈاکو ہیں وہ اب ویڈیوز بنا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کے بارے میں جس نے بھی کوئی گفتگو کی ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی ڈاکو بھی ان کی سپورٹ میں نکل آئے، یہ ان کی فضیلت کے لیے کافی ہے یہ بات۔ وہ صحافیوں کو، پولیس کو، میڈیا کے لوگوں کو دھمکیاں لگا رہے ہیں، تو یہ سارے ایک دوسرے کے بینیفیشری ہیں، کیونکہ یہی وڈیرے اور پیر انہیں پالتے ہیں ڈاکوؤں کو، اور ان کے ذریعے عوام کے اوپر اپنی دھاک بٹھا کے رکھتے ہیں، اور وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ بہرحال اس وقت میڈیا کے اندر جتنی اس کی آواز بلند ہوئی ہے اور جس طریقے سے ٹیک اپ کیا ہے ہماری پولیس نے اور باقی اداروں نے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ منطقی انجام تک معاملہ پہنچے گا۔ اور وہ تو جیل کے اندر ہے، اس کی بیوی غائب ہے، پری ریسٹ بیل لی ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بیل تو خارج ہو جائے گی، وہ زیادہ عرصہ نہیں بیل رہتی۔ جس طرح وہ جج کی وائف کی بھی فارغ ہو گئی تھی اور وہ بھی اندر ہے، جج کو بھی اس کو نوکری سے فارغ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ بھی اب اس طرح کا معاملہ انشاءاللہ مستقبل میں ہوگا۔ شواہد کی بنیاد کے اوپر لگ رہا ہے کہ یہ اب بچنے والا نہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو میں عوام الناس سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ آپ لوگ بھی ان کے ہاتھوں یرغمال نہ بنیں، خدا کے لیے اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنی آخرت کی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی حفاظت کریں۔ یہ مذہبی پیشوا اور جو امیر لوگ ہیں ہمیشہ سے استحصال کرتے ہیں، ہم تو یہ آج باتیں کر رہے ہیں، آج سے 700 سال پہلے
حافظ ابن کثیر جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی 774 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں اور آج چل رہی ہے 1445 ہجری، تو آلموسٹ 700 سال پہلے انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی. تفسیر ابن کثیر کے نام سے پوری دنیا میں اہل سنت کے ہاں ایک مین تفسیر مانی جاتی ہے، اگرچہ اس میں کچھ کمزوریاں بھی ہیں لیکن اوورال ایک بہت اچھی تفسیر ہے. اور پیرلل میں انہوں نے تاریخ ابن کثیر بھی لکھی. عربی میں اس کا نام البدایہ والنہایہ ہے لیکن اردو میں تاریخ ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے. اس میں انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے اور کیٹاگوریکل انہوں نے مینشن کیا ہے کہ جتنے حکمران ہیں، بادشاہ، حکومتی عہدے داران، علماء، فقہا، بزرگان دین کی انہوں نے فضائل لکھے ہوئے ہیں. اس میں میری ویڈیو سے متاثر نہیں ہوئے تھے ابن کثیر. انہوں نے ان ساروں کے نام لکھ کے کہا کہ یہ سب کے سب لوگ یہ بچوں کے ساتھ منہ کالا کرنے کے مرض کے اندر مبتلا ہیں سوائے جن کو اللہ بچا لے. اچھا، اور یہاں ترجمہ کرنے والوں نے نا بڑا گول مول کر کے ترجمہ کیا ہے اس کو تو انہوں نے کہا کہ جی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کرتے ہیں دنیا میں. اچھا اس کے بعد جو انہوں نے لکھا وہ جملے انہوں نے عربی میں تو لکھے ہوئے تھے، اردو میں سے ترجمے میں سے ہی نکال دیے. حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پہنچ سے ان بزرگان دین کو دور رکھیں. یہ لکھا ہوا تھا انہوں نے، یہ انہوں نے نکال دیا کیونکہ پورا مدرسہ سسٹم اس کے اوپر چل رہا تھا. تو یہ صرف پیر فقیر یا علماء کا مسئلہ نہیں، سب کا ہی مسئلہ ہے. لیکن ٹارگٹ دیندار طبقہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کسٹوڈین ہے، وہ کہتے ہیں ہم ٹھیکیدار ہیں دین کے. تو بھائی چوپڑیاں نالے دو اس طرح نہیں ہو سکتا. دونوں جہانی مٹھے باہو، آپ کہیں جی میں دونوں چیزیں پیرلل میں ساتھ لے کے چلوں، اس طرح نہیں ہوگا. اگر آپ دنیا میں عزت کلیم کر رہے ہیں قرآن و سنت اور دین کے نام کے اوپر، تو اب جب آپ ایکسپوز ہوں گے تو آپ کے ساتھ ذلت والا معاملہ بھی دوہرا ہوگا کیونکہ آپ نے عزت اس کی بنیاد پہ کمائی ہوئی تھی. اب یہ تو عوام کے لیے میرا ایک میسج تھا، بلکہ ہماری تو پوری کی پوری دعوت عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی ہے. رہ گئے یہ پیر فقیر طبقہ یا علماء کا طبقہ، ان کے لیے بس میں اتنا ہی کہوں گا، ان میں جو اچھے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ فرنٹ سے لیڈ کریں، اور جو ان کے اندر یہ کالی بھیڑیں گھسی ہوئی ہیں، بلکہ یہ کالی بھیڑوں میں جو 2-3 سفید ہیں وہ ان کالی بھیڑوں کو ایکسپوز کریں. یہ ساری کالی ہیں الا ماشاء اللہ. لیکن اکا دکا لوگوں کے سوا آپ کو کسی کا بیان نظر نہیں آئے گا. بڑے لوگوں میں سے تو کسی کا بیان نہیں ہے، کسی پیر کا، کسی بڑے مفتی کا کوئی بیان آپ کو نظر نہیں آئے گا جو ان کے ہیڈز ہیں کہ وہ اس طرح کے واقعات کو کنڈیم کریں. خصوصاً اب جب واقعہ آیا تو سامنے ان کا بیان آنا چاہیے. ویسے تو یہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر نکل آتے ہیں، روڈز بلاک کر دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں. اب یہ کہاں مر گئے ہیں؟ نہیں نظر آ رہے، کیونکہ اگر وہ سامنے نکلیں گے تو وہ بتائیں گے بھائی آپ لوگ بھی تو یہی کچھ کر رہے ہو. ایک دوسرے کے یہ سمجھ لیں جنہوں کہنا ہے پنجابی کاڑے نے، ایک دوسرے کی اصلیت ان کے اوپر ایکسپوز ہوئی ہے. سیدھی سی بات ہے، ہمیں تو یہی لگ رہا ہے. کدھر یہ بڑے سامنے آئے نا، یہ جو کہتے ہیں جی نہیں وہ اصلی پیر بھی ہوتے ہیں، جی جعلی پیر بھی ہوتے ہیں، ڈبا پیر بھی ہوتے ہیں، چلو جی جڑے اصلی نے سامنے آؤ. نہیں آ رہے، یہی کچھ ہی ہے سب کچھ الا ماشاء اللہ. تو ان کے لیے تو یہ میسج ہے. باقی جو ان میں کالی بھیڑیں ہیں جو زیادہ تر ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا. ان کے لیے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اگر ہدایت نہیں ہے تو تباہ و برباد کرے، اس دنیا کو پاک کرے ان لوگوں سے. اس کے بعد جو ہماری حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں، ریاستی اداروں کے لوگ ہوں، ان سے بھی میں کہوں گا کہ آپ لوگ اس طرح کے معاملات کے اوپر سینسٹیو ہو کر یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بچے ہمارے ہی بچے ہیں، اگر آپ کے بچوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ لوگ کیا کرتے؟ آپ لوگ
ان تمام معاملات کے اندر ان بچوں کو اپنا بچہ سمجھتے ہوئے ٹیک اپ کریں اور نہ دن دیکھیں اور نہ رات، اور ان معاملات کو فوراً منطقی انجام تک پہنچائیں اور میڈیا کے ذریعے عوام کو اپڈیٹ رکھیں اگر آپ آنے والی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں، نہ کہ یہ کہ آپ ان کی پشت کے اوپر کھڑے ہوں ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ جوڈیشری بھی سو موٹو کوئی اس طرح کے معاملات میں نہیں لے رہی ہوتی، باقی معاملات میں لے رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی سپریم کورٹ کے اندر 54,000 سے زیادہ پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں، کیس پینڈنگ ہیں جو انہوں نے فیصلے کرنے ہیں۔ لیکن یہ فیصلے کیا کرتے ہیں کہ عمران خان کو ضمانت دینی ہے یا نہیں دینی، نواز شریف کے کیس ختم کرنے ہیں یا نہیں کرنے۔ رات کو یہ اپلیکیشنیں دیتے ہیں، صبح لگ جاتی ہیں، اور باقیوں کے کیسز سالوں سے لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ مہینوں ہفتوں کی میں بات نہیں کر رہا، سپریم کورٹ میں 4 سال 5 سال 10 سال کیس نہیں لگتا کہ جی آپ کا تو نمبر ہی نہیں آیا۔ تو نمبر یہ ان لوگوں کے لگا رہے ہوتے ہیں کیونکہ سارے ایک دوسرے کے بینیفیشری ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ شکلیں بدلتی ہیں، کرتوت سب کے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں، کچھ کے آپ کو شروع میں نہیں پتا چلتے، بعد میں پتا چل جاتے ہیں، اور کچھ کے آپ کو اوپنلی پتا چل جاتے ہیں، اس لیے آپ لوگ فرق کرتے ہیں۔ ہمیں تو اندازہ ہے کہ یہ پورے کا پورا سسٹم ہی اتنا بگڑ چکا ہے کہ اس کے اندر اب اتنی جلدی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ تو حکومتی جو لوگ ہیں انہیں بھی یہ معاملات دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو میں نے ساری جنرل باتیں کی، اب میں قرآن و سنت کے حوالے سے 2-4 باتیں عرض کر دوں۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر واضح طور پر حکم فرمایا کہ اے اہل ایمان، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے گواہی دیتے ہوئے۔ اور سورہ نساء میں تو یہاں تک آیا کہ اگر تمہیں اپنی جان کے خلاف گواہی دینی پڑے، اپنے ماں باپ کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی ہے اور سچائی کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اس طرح کے سارے معاملات کے اندر بھی جو لوگ گواہ ہیں انہیں پتہ ہے کہ ریئل ٹائم کیا ہوا ہے، انہیں بالکل گواہی دینے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے اور دلیری سے گواہی دینی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں ایسے لوگوں کی جو سزا ہے وہ بھی بیان فرمائی ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ طے کر دیا تھا اور اس شریعت کے اندر بھی کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور ہر زخم کے بدلے اس لیول کا زخم لگایا جائے اس ظالم کو کہ جس نے مظلوم کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا۔ اس طرح کے جتنے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، جو تکلیف ان لوگوں نے ان بچوں کو دی ہوتی ہیں، یہ ساری تکلیف انہیں دینی چاہیے اور اعلانیہ دینی چاہیے۔ سورۃ النور میں بھی آیا نا کہ بدکاری کی سزا کو ویٹ کرے گا مسلمانوں کا ایک گروہ تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرنس ہو جائے۔ یہ چھپا کے سزائیں نہیں ہونی چاہیے بلکہ اعلانیہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو فساد فی الارض کرنے والے لوگ ہیں، یہ فساد فی الارض کرنے والے لوگ ہیں، اس طرح کے لوگ جو غریبوں کے ساتھ یہ ظلم والا معاملہ کرتے ہیں، یہ جو فساد فی الارض کرنے والے لوگ ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور انہیں سولی دے دیا جائے۔ پبلکلی یہ سارے کا سارا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے تاکہ باقی لوگوں کے لیے ڈیٹرس بنے۔ اس طرح کے جتنے بھی پیر فقیر لوگ ہیں یا حکومتی عہدے داران ہیں جو اس طرح کے معاملات کے اندر ملوث ہیں، ان کو اس قسم کی سزائیں ہونی چاہیے۔ اور یہاں تو قتل والا معاملہ بھی اس میں ایڈ ہو گیا، وہ تو بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے۔ سورۃ المائدہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس 2 استثناء ہے، ایک جان کے بدلے جان یعنی قتل کے بدلے قتل، اور دوسرا فساد فی الارض۔ ان 2 کیسز میں تو کسی کی جان لی جا سکتی ہے اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو، ہر شخص قانون ہاتھ میں نہیں لے گا۔ اس کے سوا جس نے کسی ایک جان کو بھی قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. پوری انسانیت کو کیسے بچا لیا؟ ڈیٹرنس کی وجہ سے. اگر قاتل کو یہ پتا ہو کہ مجھے سزا ملے گی تو وہ قتل سے باز آئے گا. اور یہ اسے کیسے پتا چلے گا؟ جب اس طرح کی حرکت کسی اور نے کی ہوگی اور اس کی سزا اس نے ویٹ کی ہوگی. 10 سال کی بچی اس کے ساتھ جسمانی اور جنسی زیادتی کرنے کے بعد قتل کیا گیا ہے نعوذ باللہ, اور میڈیکل رپورٹ بھی پھر اس کی خراب بنوائی گئی ہے اور گھر والوں کو بھی دبکا دیا گیا. یہ حالت ہے اس ملک کی. اس میں معافی معاملہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اس طرح کا جو قتل ناحق ہے ایک مؤمن کا, اس کے بارے میں تو سورۃ النساء میں آیا کہ ہمیشہ کی جہنم ہے سزا. جی ہاں, ہمیشہ کی جہنم. اور اس کو سپورٹو وہ حدیث بھی ہے ابو داؤد کی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یا تو شرک معاف نہیں کرے گا یا قتل ناحق کو معاف نہیں کرے گا, باقی ہر گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا. یہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا سٹانس بہت سخت ہے. اب اس میں سورہ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن رکھا ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء معاف کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں, اور اسی کی پلی پھر لے کے یہ سارے لوگ اینڈ پہ چھوٹتے ہیں. آج تک جتنے لوگ چھوٹے ہیں, لیکن انہیں یہ پتا نہیں ہے اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتی. یہ فساد فی الارض ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ اسٹیٹ نے دینی ہے. اگر مقتول کے ورثاء معاف بھی کر دیں تب بھی جو ڈیٹرنس پھیل گئی ہے عوام الناس کے اندر, جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے سہم گئے ہیں, جن کے بچے ہیں, ان کے دل سے خوف کون کم کرے گا؟ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اسٹیٹ فرنٹ سے لیڈ کرے گی اور فساد فی الارض کی سزا ان لوگوں کو دی جائے گی. یہ بالکل نہیں چھوٹ سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں باقی گناہوں کے معاملے میں تو معافی کی روش اختیار کرنے کا حکم دیا, حقوق العباد کے معاملے میں بھی کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو. لیکن قتل ناحق ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قتل کے بدلے میں, قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے اے عقل مندو, تاکہ تم ڈر جاؤ. یعنی ڈیٹرنس اسی میں ہے کہ جس قاتل نے قتل کیا اس کے بدلے میں اس قاتل کو قتل کروایا جائے اور معافی کی روش اختیار نہ کی جائے. یہ قرآن کا اسلوب بھی نہیں ہے کہ آپ قاتل کو معاف کریں. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا. جی ہاں, ایک حدیث ابو داؤد کے اندر ہے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا, لیکن وہ ہے حقوق اللہ کا معاملہ, کیونکہ سنن نسائی کے اندر ایک حدیث ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں فیصلہ ہوگا اور حقوق العباد میں قتل کے مقدمے کے بارے میں سب سے پہلے فیصلہ ہوگا. اور وہ فیصلہ کس لیول کا ہے کہ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ مقتول قیامت کے دن اپنے قاتل کو الٹ ہوگا. یہاں تو قاتل نے قتل کیا تھا نا, وہاں پہ جو قتل ہوا وہ شخص ہے وہ اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑے گا, اس حال میں کہ اس کی اپنی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا, اور وہ اسے گھسیٹتا ہوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کرے گا. اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس پہنچ جائے گا اور کہے گا کہ یا اللہ آج مجھے انصاف چاہیے کہ اس نے دنیا میں میری جان کیوں لی تھی. اتنی اللہ سے فرینکنس ہے مقتول کی کہ وہ قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اللہ کے پاس پہنچ جائے گا. یہی حدیث جب سنن نسائی میں آئی ہے تو اس میں وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس حدیث کی وجہ سے وہ اپنا فتویٰ ساتھ دیتے ہیں کہ اعانت نہ کرو, مدد نہ کرو کسی قاتل کی مقتول کو قتل کرنے کے معاملے میں. اور وہ اسپیشلی حکمرانوں کو ذکر کرتے ہیں کہ اپنے معاملات کو سدھار لو. صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے, اس کو سپورٹو حدیث ترمذی میں ہے. ترمذی والی حدیث کے اوپر تو کلام ہے بعض محدثین کا, لیکن اس کے الفاظ بہت خطرناک ہیں. میرے نزدیک تو وہ روایت بخاری کی وجہ سے مضبوط ہو جاتی ہے. ترمذی میں الفاظ ہیں کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے
ایک مومن کو قتل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو جہنم میں پھینک دے گا اس ایک مومن کے قتل کے بدلے میں. جامعہ ترمذی میں جو یہ حدیث ہے اس کو سپورٹو جو بخاری کی حدیث ہے اس میں الفاظ ہیں کہ سیدنا عمر کے دور میں جب ایک قتل کا مقدمہ آیا تو سیدنا عمر نے کہا کہ اگر یہ پورا گاؤں بھی اس ایک بندے کو قتل کرنے میں شریک ہوتا تو میں سب کو قتل کروا دیتا. ایک بندے کے قتل کے بس. جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کعبہ تیری خوشبو بہت اچھی ہے لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ تعالی کے نزدیک تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مؤمن کا قتل کرنا اس سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے. اب پوری دنیا کے اندر سب کچھ آتا ہے, سارے بزرگان دین, ان کے مزارات اور کعبہ شریف, سب کچھ کوئی برباد کر دینا, حرمت کی ساری جگہ ختم کر دے, اس سے بڑھ کر جرم ہے ایک مومن کا قتل. اور یہ صرف بات مومن تک نہیں ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک کافر کو بھی ناحق قتل کیا جو مسلم سٹیٹ کے اندر ٹیکس دے کر عہد کی پاسداری کر رہا تھا, جزیہ دے کر رہ رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا یہاں تک کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جو کہ 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. یعنی کافر کا ناحق قتل کرنے والا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. تو مومن کا قتل تو پھر بہت بڑے لیول کی چیز ہے. لیکن یہ ساری کی ساری حدیثیں, آیات ہماری کتابوں میں لکھی رہ گئیں. پریکٹیکلی مسلمان اس وقت دنیا کے امن کے لیے ایک خطرہ ہی بنے ہوئے ہیں تھوڑے سے ہیں, زیادہ تر مسلمان تو ایسے نہیں ہیں, لیکن وہ تھوڑے اتنے ڈومیننٹ ہیں کہ اس دنیا کو انہوں نے جہنم بنا دیا. پاکستان کو تو بنا دیا ہے جہنم آپ کے سامنے. نہ مسلمانوں کی جان مسلمانوں کے ہاتھ سے محفوظ ہے اور نہ نان مسلمز کی جان ان لوگوں کے ہاتھ سے محفوظ ہے. جب چاہتے ہیں جس کے اوپر چاہتے ہیں چڑھ دوڑتے ہیں اور ایک سمجھ لیں لا قانونیت والا معاملہ نظر آتا ہے. اس لیے میں نے قتل ناحق سے متعلق یہ ساری حدیثیں فی البدی بیان کی, اور یہ اتنی دفعہ میں نے بیان کی ہیں کہ وہ مطلب مجھے کوئی بیٹھ کے کوئی رٹا نہیں مارنا پڑتا. یہ آپ رات کو 12 بجے اٹھا کے مجھ سے آیات اور احادیث سنیں, کیونکہ اس ملک میں تو آئے دن یہ احادیث ہمیں بیان کرنی پڑتی ہیں کہ خدا کے لیے بیسک ہیومن رائٹس کا کوئی خیال کریں, یہ دنیا کو رہنے کے قابل چھوڑیں, خواہ انڈیویجول لیول پہ ہو خواہ جماعتی لیول کے اوپر ہو, ایک دوسرے کی جان کی قدر کریں. اور اس میں آخر میں حکمرانوں کے لیے میسج ضرور دوں گا جنہیں بڑا شوق ہے پوسٹ حاصل کرنے کا, لیکن میں ببانگ دوہل کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ حکمرانوں کی تو جہنم کنفرم ہے, الا ماشاء اللہ کو بچ جائے تو بچ جائے, حکمران نہیں بچتے. انہیں بڑی شیروانیاں پہننے کا اور بڑی ٹائیاں لگانے کا اور بڑے بیج لگانے کا شوق ہے, انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ پوسٹ کتنی خطرناک ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ بدترین گڈریا وہ ہے جو کسی قوم کے اوپر گڈریا ہے, یعنی حکمران ہے, اگر اس نے انصاف نہ کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. ہاں جی, خوشبو بھی نہیں پائے گا. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, تم میں ہر شخص نگہبان ہے, اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے اسے کھولا اور فرمایا کہ ایک خاوند اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر حکمران ہے, اگر ان کے ساتھ انصاف نہ کیا تو اس کی پکڑ ہوگی. ایک بیوی اپنے خاوند کے مال اور بچوں کے اوپر حکمران ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ایک حاکم وقت اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. کامیاب ہو گیا تو ہو گیا, ادروائز تو جہنم پھر پکی ہو گئی. ہاں, اگر کوئی اچھا حکمران ہے اس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملنا ہے, ان میں سے پہلے نمبر پہ عادل حکمران ہے. ہاں, وہاں پہ بھی مرتبہ اوپر ہے, لیکن یہ پھر آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا کوئی, یہ بڑا مشکل کام ہے. اس لیے اگر پوسٹ سنبھالی ہے تو میرے بھائی ان پوسٹ کے تقاضے بہت زیادہ ہیں. ذمہ داری پھر یہ نہیں ہے کہ آپ نے پریویلیجز ہی لینے ہیں, نہیں, رسپانسبلٹی بڑھ جائے گی. اللہ کے حضور پھر کوئی چھڑوانے والا نہیں ہوگا اگر آپ نے اپنی پوسٹ کے ساتھ انصاف نہیں کیا
اور اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے نہیں لے کر چلیں۔ ہم تو حکمرانوں کو بار بار اس طرح کے معاملات کے اندر جھنجھوڑتے رہتے ہیں، چیزیں ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، اور عوام الناس کو تو خیر مسلسل ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ اپنے معاملات کو سدھاریں، کسی کے اوپر آپ ڈپینڈنٹ نہ ہو، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں۔ اس کے باوجود اگر اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی غلطیوں کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔